اسے ایسی زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے جس کی لمبائی 70 گز ہے. 70 گز لمبائی زنجیروں میں اس کو باندھ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ نافرمان. کون ہوں گے؟ کافر. کون ہوں گے؟ مشرک. کون ہوں گے؟ خطاکار اور گنہگار. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے ہاتھوں میں نامۂ اعمال جن کے الٹے ہاتھوں میں پیش کیے جائیں گے. فرماتے ہیں وراء ظہر، وہ جن کے الٹے ہاتھوں میں اعمال نامہ پیش کیے جائیں گے، وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے سے پیٹھ کو چیر کر ان کے ہاتھوں کو باہر کر دیے جائیں گے. وراء ظہر فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، پھر وہ کہیں گے افسوس مجھے یہ کیوں دیا گیا. اگر میرے سامنے اس نامۂ اعمال کو پیش نہ کرتے تو اس کی حساب و کتاب مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، تو اس کی یہ گمان تھے کہ بھائی اگر یہ اس کے سامنے پیش نہیں کریں گے وہ بچ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو عمل کی ہے، اگر نیک عمل کی اس کی سیدھے ہاتھوں میں نامۂ اعمال پیش کی جائے گی. اگر گنہگار ہے، خطاکار ہے، بد کردار والے، بد اخلاق والے، شرک، کفر اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کی نامۂ اعمال تو یقیناً الٹے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. اب اس بات کی سوچ میں ہے کہ میرے سامنے مجھے یہ کیوں دیا گیا. اگر یہ نہ دیتے تو بھائی میرے حساب کتاب کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، شاید میں بچ جاتا کہ مجھے ختم ہی کر دیا جاتا. موت یعنی پہلے جو موت ہو اسی موت سے ہی میرے خاتمہ ہو جاتے، مجھے دوبارہ زندہ ہو گیا. وہ تو اس کی یہ سوچ تھے کہ یہ دنیا کی زندگی
اس کی آخری زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی یہ آخری زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی اس کی ابتدائی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی سوچ کے مطابق یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت مجھے ختم ہی کر دیتا، ختم ہی کر دیتے۔ پھر کہتا ہے ما اغنی عنی مالیہ، کہ دنیا میں جن مالوں کے لیے بہادری کیا کرتا تھا، مالوں کی وجہ سے تکبریاں کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ مال آج اس کا کوئی کام نہیں آیا۔ اگر وہ مال اللہ کے راستے میں دیتے اور ایمان والے ہوتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، تو یقیناً وہ مال کام دیتا اس کا، لیکن اس نے نہ اللہ کے راستے میں استعمال کیے وہ مال، نہ غریب غرباؤں کو دیے، نہ وہ مال کی زکات ادا کیے، نہ اپنے صدقے ادا کیے، اور سب سے بڑھ کر بات ہے کہ اللہ عظمت والے کے اوپر اس نے ایمان ہی نہیں لے کر آیا، جس کی وجہ سے ما اغنی عنی مالیہ، آج اس کی مال اس کو کوئی کام نہیں دیا، کوئی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، جو بادشاہت کو لے کر بہادری کرتے ہیں، وہ کتنے ہی کام کیوں نہ کر لے، لوگوں کی خیر خائی کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے رہیں، سب کچھ کریں، لیکن اس کا کوئی، اس کی بادشاہت کو اس کو کوئی کام نہ دیا، اب وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، بلے اس نے لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، اپنے دوران حکومت ہر قسم کی سہولت لوگوں کو دی ہے، ہر قسم کی سہولت پہن سکتے ہیں، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کی وہ بادشاہت بھی تباہ اور برباد ہو گئی، اللہ نے اس کی بادشاہت کو بھی چھین لیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار و آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ تو بات یہ ہے نہ مال نہ اولاد، یہ دونوں چیزیں اپنے لیے ہیں، وہ آزمائش کے لیے، اور اسی طریقے سے اقتدار، یہ بھی کیا ہے، آزمائش کے لیے اللہ عطا کرتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جو بادشاہ عطا فرماتے ہیں جس سے چاہے، اور جس سے چاہے اسے بادشاہ کو چھین لیتے ہیں، جس کو چاہے اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چاہے اس کو ذلیل و مخار فرما دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، تمام تر بلائی اللہ رب العزت کی قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، وہ تمام چیزوں کو احاطہ کر کے رکھے، وہ مختار کل ہے اللہ رب العزت، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تمام تر چیزوں کو احاطہ کر کے رکھے ہوئے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، سپر پاور والے وہ اللہ کی ذات۔ تو وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ندا مال و بنین، نہ مال ہمارے کام آئے نہ اولاد ہمارے کام آئے۔ آگے فرما رہا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھ کر بیٹھے تھے کہ وہ مال ہمیشہ کے لیے اس کو ہمیشہ زندگی دیتے رہے گا، یہ زندگی میں رہیں گے یہ مال، ان مالہ اخلدا، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا مال ہمیشہ وہ خوشحال رہے گا، لیکن نہ ہے اس کے لیے خوشحالی ہے، نہ وہ مال اس کو کام دے گا، کسی قسم کی کوئی کام نہیں آئے گا۔ فرماتی ہے بھائی سورۃ العادیات میں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں پکا نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے، بس مال تو چاہیے نا انسان کو، یہ فطرت انسانی ہے کہ عام طور پر ہر انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن ایسے نہ ہو کہ مال کے اندر ڈوب جائے اور آخرت کو بھول جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آگے میں فرمایا کہ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔ ابو لہب کا واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ نہ اس کا مال اس کا کوئی کام آیا، وَمَا كَسَبَ، بڑے دولت مند تھے، مگر جب خدا تعالیٰ کی گرفت آئی تو اس کی مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کچھ بھی اس کی کام نہیں آیا، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ افسوس، وہ کل قیامت کو افسوس کرتے رہیں گے کہ میرے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا، پلاس سے نوچ دیا جاتا، میرے جسم کا خون بہا دی جاتی۔ جو تکلیفیں آخرت میں تکلیفوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مشقت، کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی سزا مجھے ملتا تو وہی بہتر تھا کہ آج آخرت میں مجھے یہ سزا نہ ملتا۔ مال کی بات، اقتدار کی بات آیا ہلاک عنہ سلطان کی، یہ اپنے بادشاہت کی وجہ سے ہمیشہ غرور تکبریت میں ہوتے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، مخلوق خدا پر کوئی احسان نہیں کی، ہمیشہ ظلم کرے، اور انصاف قائم کرنے کی بات باوجود انصاف کے کام کرنے کی بجائے وہ ناانصافی کرتے رہے، ہر تجاوز کرتے رہے، تو مخلوق خدا پر ظلم کرتے رہا، مگر قیامت کی روز یہ چیزیں بھی اس کی کام میں آئے گی۔ تو فرمایا ہلاک عنہ سلطانی، افسوس کہ آج میرے اقتدار بھی برباد ہو گئے، میرے بادشاہت بھی برباد ہو گئی۔ ایک تو بادشاہت چھین گئی، مرنے کے بعد بادشاہت ختم، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ انسان بیار و مددگار ہوگا، اس کی کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میرے امت کا فتنہ لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ امتی المال، کہ میرے امتی کے لیے فتنہ کیا ہے، مال ہے۔ اگر میں فرمایا میرے دوستوں کہ تم ایک بندہ اس کو خطرہ ہے کوئی فقیر بن کے فقراہت میں وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مجھے خطرہ یہ کہ تم پر دنیا پھیلا دی گئی کہ ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلکتکم، پھر تم کو اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو کیا۔ خوب مال دیا اللہ نے، خوب دولت دیا، دنیا کے اندر بنگلے، میرے دوستوں لگزاری مکانے، بینک بیلنس، ہر قسم کی دولت بھر کے دی ہے، ہر شہروں میں اس کا فیکٹریاں اور کارخانہ ہے، کہ دنیا کو اس کو اتنا پھیلایا، اتنی پھیلا دیا، دنیا کو اتنا پھیلا دیا، حساب و کتاب نہیں ہے، کہ پھر تمہیں یہ دنیا بھی ہلاک کر دے، جس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کیا یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، کہ زہر دارت در درو دنیا چما گرچہ بھی نہیں ظاہر نقش و نگار، یہ دنیا ایک نقش و نگار کی طرح ہے، اور یہ دنیا کیا رکھتے ہیں کہ بس سانپ کی طرح زہریلی ہے یہ دنیا، جسے سانپ کسی کو کاٹ دے یا ڈانس مار دے دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، زہر دارت در درو دنیا چمار گرچہ بینی ظاہر نقش و نگار، دیکھنے میں تو بڑے نقش و نگار والے، حسین اور خوبصورت لگزری مکان بنایا،
کتنی خوبصورت مارکیٹ ہے، کتنی اچھی فیکٹریاں ہیں. کیا بھائی؟ کیونکہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر واش روم کی بٹن چاندیوں سے بنا کے رکھے ہیں اور بڑے ہیرے کے ٹکڑوں سے دروازہ کی بٹن بنایا ہوا ہے، لگژری مکانیں بنا کر رکھا، ہر قسم کی چیزیں. تو یہ ظاہری طور پر تو بڑے خوبصورت، بڑے نقش و نگار والے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے کہ سانپ کی طرح ہے کہ جسے سانپ جب ڈانس کرتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈانس کرتے ہیں تو انسان کو دنیا سے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک یہی دنیا سانپ کی طرح ہے کہ تمہاری بڑے سے بڑے دولتیں، بڑے کارخانہ، بڑے فیکٹریاں، بڑے خوبصورت نقش و نگار والے مکان، لگژری مکانیں، تم نے بڑے بڑے بہترین انداز کے بنگلے بنا کر رکھے ہو، تو یہ سانپ کی جیسا ہے، جیسے سانپ کو سر کے جیسے وہ ڈانس کرتا ہے، خوبصورت نظر آتی ہے. یہ دنیا بھی تمہارے سامنے نہ تمہیں خود نقش و نگار دکھا کر تمہیں دنیا کی طرف مائل کر لیتی ہے دنیا، لیکن یہ دنیا بھی تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا. کہ انتم ستوائریکم الدنیا، کہ دنیا تمہاری پر بھلا دی گئی، خود تمہاری دنیا ملتے رہے، دنیا میں خود بھلا دیا تمہیں. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ، اور تمہیں بھی وہ دنیا ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. ہے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی مال دولت کی لالچ میں آ کر دین کو چھوڑ دے، اور یہی دنیا کے پیچھے لگ کر تم نے تکبر اور غروریت کو اختیار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا کوئی مخصوص اخلاق ہوتے ہیں، اور میری امت کے مخصوص اخلاق کیا ہے؟ حیا. جب تک امت میں حیا باقی رہیں گے، جب حیا تو انسان کیا رہے گا؟ ٹھیک رہے گے. جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائیں گے تو وہ ناکام اور نامراد رہے گا. کیونکہ اصل جو چیز ہے اللہ کے رسول نے مخصوص اخلاق ہے میرے ہر امت میں، اور میری امت میں مخصوص اخلاق کیا ہے بھائی؟ حیا ہے. جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی اس سے، اور حیا ختم ہو جائے گی وہ ناکام اور نامراد رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آگے فرما رہا ہے کہ ایک مال ہے، دوسرے اقتدار ہے. یہ دو چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہو کر اکثر بیشتر لوگ ناکام ہوتی ہیں. ایک مال، دوسرا اقتدار. کسی کو کوئی بھی اقتدار ملے، علاقہ سے لے کر اسمبلیاں تک، علاقہ سے لے کر اسمبلیاں تک، اس کو اقتدار ملنے کے بعد کوئی بھی بڑے عہدہ مل گیا یا کوئی بھی بڑے اقتدار اس کو مل گئی، ذمہ داری. یہ دونوں چیزیں جب غلط استعمال کرتے ہیں، علاقائی جو ناظم چیئرمین ہوتے ہیں دوسرے کی فکر نہیں ہے، اس کو اپنا پڑوس کی فکر نہیں ہے، اپنا جس نیت کی بنیاد پر وہ چیئرمین بنے یا ایم پی بنے یا ایم ایل اے بنے، کیا تھے بھائی؟ لوگوں کی دروازوں میں جا کر یہ کہنے لگا کہ تمہارا روڈ بنا دوں گا، تمہارے علاقہ میں پانی کی لائن ڈال دوں گا، گٹر لائنیں سب صحیح کر دوں گا، ہر قسم کی سہولتیں ہم تمہیں دیں گے، تمہارے علاقہ کے اندر ہاسپٹلیں بناؤں گا نا، اور علاج معالجے کے انتظام کریں گے، ہر قسم کی سہولتیں تمہیں ہم دیں گے. جب وہ چیئرمین بن گئے، ایم پی اے بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، میرے دوستوں وہ تمہارے علاقہ میں جگ کے بھی نہیں دیکھا، نہ تمہارا سامنا کیا،
تو یہ اقتدار ہے. دوسرا ایک مان ہے کہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. یہ اپنے اقتدار کی بلبوتے کسی کو تھانہ میں بھیج دیا, کسی کو جیل میں بھیج دیا, کسی کے ساتھ شیطانی والے حرکتیں کیا, تکبر اور غروریت کے اندر آ کر لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے. مال کی وجہ سے یہ بڑے پیسہ والے ہیں, کسی کو اس کے سامنے بات کرنے نہیں دیتے, تکبریت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, جس کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ یہ مال اور یہ اقتدار دونوں چیزیں انسان کو بربادیت کی طرف لے کے جاتے ہیں, تباہیت کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں, یہ غلط استعمال کی وجہ سے. تو قیامت کے روز ان کے پاس نہ مال ہوگا نہ اقتدار ہوگا, بلکہ وہاں تو تلاش ہوں گے. جیسا کہ آگے آخری آیات میں اللہ فرما رہا ہے میرے دوستوں کہ انسان افسوس کرتے رہیں گے کہ یہ مال مجھے کوئی کام نہیں آیا. ایسے لوگوں کے بارے میں نہ مال کام آیا نہ اقتدار کام آیا, کچھ بھی کام نہیں آیا, بلکہ اس کی اقتدار اس کی مال نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا, وہ ہلاک ہو گئے. اب بندہ خذو فغلو, یہ پکڑ, یہ لے تیرے عمل نامہ, الٹے ہاتھوں میں اپنے سینے کو چیر کر اس کو ہاتھوں میں دب دیا جائے. بولے پکڑ لے, فغلو, پھر اپنے گلے میں توپ بنا, اپنے گلے میں توپ بنا گلے کے اندر. میرے دوستوں آگے فرما رہے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ فی اعناقہم اغلال فہی الی الاذقان فہم مطمعون, ان کی گلے میں توپ ہوں گے. اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ میں حکم ہوگا تو بنا کر ثم الجحیم صلو, گلے میں ان مال تو اس کی نمائے اعمال پیش کر دیا جائے گا. مال سے دنیا بھی برباد کی, آخرت میں دنیا کے اندر بہادری, لوگوں کے اوپر ظلم, اقتدار کی وجہ سے تو نے ناجائز اقتدار کا استعمال کیا, اور پھر استعمال کرنے کے بعد دنیا سے تو ہلا کر برباد ہو گئے. تو نے دنیا کو اپنے اصل زندگی سمجھا, تو نے دنیا کو اپنے آخری زندگی سمجھا, لیکن نہیں, موت کو سمجھا ہے جاہل, موت کو سمجھا ہے غافل. اقتدار زندگی در حقیقت موت ہے, ابتدائے زندگی یہ موت تیری زندگی کی شروع ہے. اب آ جا. جیسے ہی وہاں پہنچا الٹے ہاتھوں میں, قیامت کے بعد اس کو سیدھے ہاتھوں کی بجائے الٹے ہاتھوں میں نمایاں مال پیش کر دی گئی. میرے دوستوں پھر فرمایا کہ خذو, یہ پکڑ, غلو, کہ اس کو گلے میں توپ لٹکا دے, ثم الجحیم صلو, پھر توپ پہن کر اس کو جہنم میں بھیج دو. کہاں؟ جہنم میں بھیج دو, جو جہنم کے بارے میں اللہ نے فرما دی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے فرما دیا ایمان والو, وہ جہنم کی دردناک سے بچاؤ, جس جہنم میں تمہارے لیے چین اور سکون کی کوئی چیز نہیں ہوگی, جہاں صرف آگ ہی آگ ہوگا, جہاں صرف آگ ہوگا. میرے دوستوں اللہ نے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, یہ جھٹلانے والے, یہ کافر, یہ مشرک, یہ گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت جہنم تیار کر کے رکھے ہیں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, جو گمراہ اور جھوٹے لوگوں کے لیے لآکلون من شجر من زقوم, جہاں ان کے لیے زقوم درخت کے لیے تیار, ان کے کھانے کے لیے زقوم تیار کر کے رکھے ہیں. وہ جو کانٹا دار ہوگا, اپنے حلق کے اندر جاتے حلق میں بچ جائیں گے, پھر وہ پانی مانگیں گے, انہیں گرم پانی, تپتے ہوئے گرم پانی دے دیا جائے گا کہ یہ پانی پیئے, اور جو پانی اس کی چہرے کی طرف جائیں گے اور وہ چہرہ پورے چل کر ایسے لٹکتے رہے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون, اپنے
اپنے پیٹ کو اس سے بھر لیں گے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس کی جسم کی ترقی ہوگی، نہ اس کی جسم میں نشوونما ہوگا، نہ ہی اس کی پیاس اور بھوک ختم ہوگا. ولا یسمن ولا یغنی من جوع. میرے دوستوں کل قیامت کو یہی ان کی مہمانداری ہوں گے. اللہ نے جو سورہ واقعہ کے اندر فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الہیم فشاربون شرب الہیم. جب انہیں پانی مانگیں گے اللہ رب العزت ان کے سامنے پانی پیش کر دیں گے کہ بھائی لے، پھر اس ٹائم کو لاکے پانی دیں گے، تب تک کوئی گرم پانی شربا. ھذا نزلهم یوم الدین. کل قیامت کو ان کی یہی ہوں گے مہمانداری. میرے دوستوں کیونکہ تو نے دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اپنے مال کی بازاری کرتے رہا، تکبریت کرتے رہا، غروریت کرتے رہا، اقتدار میں ہوتے ہوئے لوگوں کو پر ظلم کرتے رہا، اور بہادریاں اور تکبریاں اور غروریت ہر کسی چیزوں کے اوپر تیرے ناز کی، تیرے اقتدار کے اوپر تیرے ناز کی، تیرے دولت کے اوپر تیرے ناز کی. آج آجا یہی تیرے مہمانداری ہے. تو نافرمان تھا، اسی وجہ سے اللہ نے فرما دی ثم الجحیم صلو. یہ لے مال بھی تیرے اعمال نامہ ہے، یہ جو کچھ ہے یہ تیرے اعمال نامہ. فَقُلُّ اپنے گلے میں لٹک دے. ثم الجحیم صلو، پھر جو ہے اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا. اللہ نے فرما دی تاکہ وہ جہنم میں جو بھیجیں گے، جو اس کو گلے میں جو توڑ ڈالیں گے، وہ کیا ہوگا. اللہ نے فرما دی ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے. اور پھر وہ زنجیر کیسے ہوگا؟ فرمایا ثم فی سلسلۃ، پھر ان کو زنجیروں میں جکڑ دو. ان زنجیروں میں نہ میرے دوستوں فرمایا اس کی لمبائی، اس زنجیر کی لمبائی کتنی ہوگا؟ 70 گز ہوگا. ان میں جکڑ کر جہنم میں پھینک 70 گز لمبے زنجیر ہوگا. اور ان زنجیروں کے ذریعے سے اس کی ہاتھ اور پاؤں کو بند کر اس جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ادھر سے تو پھر جہنم، پھر کیسے بھیجیں گے جہنم میں؟ کیسے؟ ایسے زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے جس کی لمبائی 70 گز ہے. 70 گز لمبائی زنجیروں میں اس کو باندھ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ نافرمان. کون ہوں گے؟ کافر. کون ہوں گے؟ مشرک. کون ہوں گے؟ خطا کار اور گنہگار. میرے دوستوں جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سیدھے سیدھے جہنم میں جائیں گے. مگر مسلمان جو کلمہ کو ہے، مختصر کچھ سادہ تو ملے گا، مگر کلمہ کو تو ایمان لے کر آیا، عبادت نہیں، ایمان لے کر آیا، عمل صالح نہیں، ایمان لے کر آیا میرے دوستوں اچھے کام نہیں کیا، ایمان لے کر آیا اخلاق نہیں تھے نہ، پھر انہیں ایک دن جنت تو ملیں گے مگر سارے سزاؤں کے بعد پھر ان کی جنت کی فیصلہ ہوگا. جیل میں رہو گے، زنجیروں میں جکڑے ہوا ہوگا. مسلمانوں ایمان لے کر آ، ایمان لے کر آؤ. اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کیا فرمایا؟ اے ایمان والوں قوا انفسکم، تم خود بھی اپنے آپ کو بھی، واہلیکم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی دردناک راہ سے بچا لو. جس جہنم کے اندر صرف انسان اور پتھر ہی ہوگا، جس جہنم کے اندر صرف انسان اور پتھر ہی ہوگا، تاکہ اسی جہنم کے اندر وہ فرشتے ہوں گے جن کی طاقت، اللہ اکبر، جن کی شدت قوت اتنی ہوگی کہ پورے زمین کی ایک کونے میں اگر لگا دی گئے پورے زمین کو پلٹ دے. تو میرے دوستوں اللہ نے کس کو فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا
یعنی ایمان والوں کو. پھر فرمایا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، آئے ایمان والوں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اللہ خالص توبہ. فرمایا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، آئے ایمان والوں تم لوگوں کو ایسی ایک تجارت بتا دو جو تجارت تمہیں جہنم کی دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت ہے. آج میرے دوستوں اگر کسی کو تجارت کے بارے میں بتا دی جائے کہ بھائی بچوں کو چٹیاں ہیں، کہ بھائی بچوں کو جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں تمہیں 100 روپے ملے گا. بولے بھائی بہت بڑی چیز ہے کہ بھائی کاروبار ہے جس میں کہ بھائی ڈرائی فروٹوں کا کاروبار ہے، بھائی دال کی کاروبار ہے، چاول کی کاروبار ہے، بھائی ہر قسم کی کاروبار میں نہ بھائی ایک درجن آنے میں تمہیں 50 روپے ملے گا. کتنی بڑی کاروبار سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں کل قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کاروبار ہے جو کاروبار جہنم کے دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت اور کاروبار ہے. اللہ نے فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. ایک جگہ میں فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور ہر جگہوں میں جہاں دیکھو گے آپ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم لا تغافلکم، غافل مت ہو جاؤ اے ایمان والو. کس سے؟ اپنے مال و دولت، اپنے مال دولت اولاد ان کی محبت پر پڑھ کر کس سے غافل مت ہو جاؤ؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، عمل صالح سے غافل مت ہو جاؤ. اگر ایسے کر لیا تو تم بہت بڑے خسارہ میں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر تم نے ایسے کر لیا بہت بڑی خسارہ میں. مال کی وجہ سے لوگ تباہی کی طرف جاتے ہیں، دولت کی وجہ سے انسان برا کرنے لگتے ہیں، مال کی لالچ میں انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں. دین کیا ہے؟ اصل دین ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کی حق کو پہچاننا، مخلوق کی حق کا پہچاننا. مخلوق کی حق لوٹنے سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرا نہیں کام، میرے حق کو تو مار کے کھایا تو میں معاف کر سکتا ہوں، مگر میرے بندے کی مخلوق کے حق کو تو نے مار کے کھایا اس کا معاف میں بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اختیار ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں آگے دیکھو، ایسے لوگوں کو جہنم رسید ہوگی. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ عظمت والا خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا. جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آئے ایمان والوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فارغ ہو جاؤ گے. بہت بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے. قولوا لا الہ الا اللہ، نیت کوئی معبود اللہ کے سوا. زمانہ بزمانہ کسی نے کہا، کسی نبی، کسی اللہ کی نبی نے، کسی پیغمبر نے، نہ کسی رسول نے یہ کہا کہ بھائی ابراہیم و خلیل اللہ. زمانہ بزمانہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. نیت کوئی معبود اللہ کی سوا، نیت کوئی معبود اللہ کی سوا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین. وہ اللہ کی ذات ہے کھلانے والے، اللہ کی ذات ہے پلانے والے، اللہ کی ذات ہے مشکلات کو حل کرنے والے، اللہ کی ذات ہے مشکل کشا، اللہ کی ذات ہے حاجت روا، اللہ کی ذات ہے اولاد دینے والے، اللہ کی ذات ہے پریشانی کو دور کرنے والے، اللہ کی ذات ہے تمہیں مصیبت میں ڈالنے والے، اللہ کی ذات ہے مصیبت سے نکالنے والے، اللہ کی ذات ہے تمہیں بیماری میں مبتلا کرنے والے، اللہ کی ذات ہے تمہیں شفا دینے والے. ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتی ہے، اس کی ارادہ سے ہوتی ہے. اللہ کی سوا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اللہ کی سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر نہ لے کر آ جاؤ. یہی اصل ایمان ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اس کے بعد حقوق العباد جو مخلوق کی نہ میرے دوستو حق کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا، مخلوق کے حق کو نہ کھانا. یہی اصل دین ہے. میرے دوستو اللہ نے فرمایا، اپنے نبیوں نے
اپنے رسول نے اس کائنات کے اندر جتنے نبی اور جتنے رسول تشریف لائے سب کی ایک ہی قول تھے، کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب وہ دعوت دیتے کیا کہتے وَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پاگل ہو گئے۔ کوئی بولتا یہ تو کاہن ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، جو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ پھر آگے فرمائے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا، نہ اپنے کسی بھائی کو ترغیب دیتا۔ اب ایک مانگنے والے، مانگنا حرام ہے، گداگری کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، براہ راست مانگنا فقیر بن کر، تو یہ کہا کہ اسلامی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، مگر کسی انسان کو اپنے دو روٹی عزت کا ملنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ اب اقتدار والوں کی ذمہ ہے کہ اس کو بھی دو روٹی دو، تمہارے پڑوسوں کی طرف بھی تم خیال کرو، کوئی بھوکے تو نہیں ہے، کوئی پیاسے تو نہیں ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی کھلانے کا ذمہ داری تم مسلمان کے اوپر ہے، تو کہا کہ اس کی عزت کی دو روٹی اس کو دینا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، خدا تعظیم کی توحید کو نہیں مانتا اور مسکین کی کھانا کھلانے کا ترغیب بھی نہیں دیتا، اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریفیں فرمائی جو اپنے خوشی سے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ مسکین کو روٹی، میرے دوستوں، کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ بھیک مانگنے والوں کو 5 روپے 10 روپے دے دو، بلکہ اس کی دہلیز پر باعزت اس کا 2 روٹی ملنا، نہ اس کی تمہارے اوپر مسلمانوں کو فرض ہے کہ بھائی اس کی حق بنتا ہے اس کی دہلیز پر 2 روٹی اس کو حق حلال کا ملنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ پریشان حال، کیوں بھائی ہاتھ بڑھاتے ہیں، کیوں مسکین ہوتی؟ آج مساجد کو دیکھ لو، میرے مدارس کو دیکھ لو، میرے دوستوں، مدارس والے تمہارے پاس آئے کیوں؟ مسجد والے تمہیں بولے کیوں؟ میرے دوستوں، مسجد کی ایک مؤذن کی تنخواہ ہے میرے دوستوں 15,000 ہے، 10,000 ہے، میرے دوستوں 12,000 ہے، تو وہ فقیر بن گئے ہیں، وہ مسکین بن گئے ہیں۔ مسجد کی امام کی تنخواہ 20,000، اس سے اوپر تم دیتے نہیں ہو۔ میرے دوستوں، تمہارے پاس کیبل کی پیسے، تمہارے پاس جو ہے نیٹ لگانے کے پیسے ہیں، جب تمہیں بولے کہ بھائی اللہ کے راستے میں دے دو، مسجد کی امام صاحب کی تنخواہ پورا نہیں ہے، مؤذن کی تنخواہ پورا نہیں ہے، خادم کی تنخواہ پورا نہیں ہے، تمہارے ہر کام ہوتے ہیں تمہاری شیطانیت کے لیے، ہر قسم کی جو ہے نا، ہر قسم کی شیطانیت کے لیے میرے دوستوں، کہ ہر قسم کی شیطانیت کے لیے تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، مگر اللہ کے گھر کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے۔ تو وہ مولوی اگر فقیر بن رہا ہے، وہ تمہارے دہلیز پہ پہنچ رہا ہے نا، وہ اگر مسکین بن رہا ہے، یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تمہارے اوپر۔ آج دیکھو مسلمانوں کے اندر یہ احساس نہیں ہے، وہ چلا گیا عیسائیوں کے اندر۔ عیسائی اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس میرے دوستوں وہاں کوئی فقیر نہیں ملے گا، مگر پاکستان میں ملے گا، بنگلہ دیش میں ملے گا، مسلم ممالک میں فقیر ملے گا، یورپ کنٹری میں فقیر اور مسکین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دہلیز پہ، اس کی دروازوں پہ جا کر وہ روٹیاں پہنچاتے ہیں، تو اس کی حق ہے، اس کی عزت کی 2 روٹی اس کی حق ہے۔ اللہ نے یہ فرما دی ہے۔ میرے دوستوں، بالآخر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان مسلمانیت کو سمجھ لے، ایمان والے ایمانیت کو سمجھ لے، ایمان والوں کا کیا حق ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، راسخ الایمان والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔